بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ قرآنی معلومات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے متعلق سوال و جواب ہمارے ہوں گے، اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے متعلق جتنی بھی اس میں چیزیں ہیں تو ہم ان کو مختلف چیزوں کو آرام آرام سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہے، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ کہ جی، اس کا جواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قرآن ہم شروع کرنے لگیں تو قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا کرو۔ اس وجہ سے جب بھی قرآن ہم شروع کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہاں پر پہلا سوال بھی تعوذ سے متعلق ہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ جی، تو تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 2 سوال تو ہمارے ہو گئے کہ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ قرآن مجید کی جامع تعریف کریں۔ یعنی جامع تعریف کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی مکمل تعریف کریں۔ ہم نے قرآن کریم کی مکمل تعریف بھی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کو جو یہاں سبق ملے گا آپ بچوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی مکمل تعریف ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے۔ اب معجزانہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی اور اس کلام کو نہیں بنا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو یہ اس وقت جو لوگ تھے وہ عربی جانتے تھے، اور جس طریقے سے ہم اردو جانتے ہیں اور ہم اردو میں اتنی ساری باتیں کر لیتے ہیں، اردو میں اشعار بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت کے لوگ عربی بہت اچھی جانتے تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی، اور وہ عربی میں اتنے اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کے اتنے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تو وہ ان میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے؟ وہ سارے جو ہے وہ اس قرآن کریم کی طرح ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے، یعنی اس کلام کو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ خبیب اور حاجرہ، آپ بچے جو اسکرین پہ گن مارے ہیں بالکل نہیں مارے، سب کا نام یہاں شو ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر لیو آپ کو ریموو کرنے کی آپشن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسکرین سے نہیں کھیلیں، جو پڑھایا جا رہا ہے آپ کا دھیان صرف اس پر ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن مجید کی تعریف کر رہے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کس پر نازل ہوا؟ جی بتائیے۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ جلدی سے ایچ اور ایم لکھ دیں، ایچ ایم لکھ دیں۔ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ شاباش، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اس قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ آسمان سے یاد کر کے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ قرآن ایسا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی ہر حرف کے اوپر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف میں شامل ہے کہ جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مکمل تعریف ہے۔ آپ سب بچوں نے
یہی تعریف مکمل قرآن کریم کی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بس اتنا شارٹ سے نہیں بتا دینا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اتنی نہیں یاد کرنی۔ ہم نے قرآن کریم کی مکمل تعریف یاد کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل تعریف جو ہے آپ سب بچوں نے یاد کرنی ہے۔ تو جن کو یہ تعریف مکمل سمجھ میں آ گئی ہے وہ جلدی سے یس لکھتے ہیں، جلدی سے لکھیں ہیں، شاباش، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہمارا ہے، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب دیجیے بچے جلدی سے کہ قرآن کریم کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ شاباش، فاطمہ کاشف نے فوراً جواب دیا، ہمارا نے بھی دے دیا، عبدالرزاق نے بھی دے دیا، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی قرآن مجید میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا قرآن مجید میں یہ آیت ہے یہ بار بار آتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ شخص مسلمان رہے گا؟ یس یا نو میں جواب دیجئے۔ شاباش، محمد احمد نے جواب دیا سب سے پہلے، شاباش، نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 6، کیا قرآن کریم میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب دیجئے یس یا نو میں۔ کیا قرآن کریم میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ شاباش، جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ خود ہوں تو اس میں کوئی بھی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے قیامت تک قرآن کریم کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن کریم سے متعلق سوال و جواب پڑھے۔ ہر روز ہم اس طرح سے قرآن مجید کے متعلق سوال و جواب پڑھیں گے، آپ سب بچے جو ہے اس کو یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے جی، اب میں ایک دفعہ سارے سوال و جواب دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلاس میں ہی سبق یاد ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے سوال پڑھا تھا تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مکمل تعریف کریں۔ تو قرآن مجید کی مکمل تعریف ہم سب بچوں نے پڑھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ تو آپ بچوں نے اس کا جواب دیا، قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 5، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بالکل۔ جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا آخری سوال یہ تھا، کیا قرآن مجید میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ دلیل کیا تھی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہم نے قرآن مجید کے متعلق سوال و جواب پڑھے، آپ سب بچوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو ہے بعد میں ٹیسٹ بھی ہوگا، اور ٹیسٹ کے اندر اس میں سے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، اور پھر آپ کے نمبر جو ہے وہ کم آئیں گے باقی بچوں سے، اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہوم ورک بھی دیا جائے گا، اور اس ہوم ورک کے اندر بھی آپ کو سوال و جواب سوال دیے جائیں گے، اور کل کلاس کے اندر آپ بچوں سے ان کے جوابات سنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر روز آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا، گروپ کے اندر آپ کے ہوم ورک آ جائے گا،
آپ نے کیا کرنا ہوگا، ان کو سوالوں کو اچھے سے یاد کرنا ہوگا. کل کلاس کے اندر میں بچوں کے نام لے کر ان سے وہ سوال، ان سوالوں کے جواب بھی سنوں گا. اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ ان کو یاد کرنا ہے. جی. اس کے بعد ہماری ہے حدیث. اچھا، حدیث بھی ہم ہر ہر پڑھا کریں گے، لیکن ہم 2 دن کے اندر ایک حدیث پڑھا کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن آپ حدیث عربی میں یاد کریں گے، اور دوسرے دن آپ حدیث کو ترجمہ یاد کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہم نے آج کی حدیث پڑھی، تو آپ جو ہے وہ ہم کل بھی یہی حدیث دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ بچوں نے کیا کرنا ہے، اچھے سے پہلے حدیث کو یاد کر لینا ہے. اس کے بعد اگلے دن آپ نے حدیث کا ترجمہ یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے؟ چلیں جی. تو ہماری آج کی حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین، ٹھیک ہے، کہ میں آخری نبی ہوں، اور لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حدیث ہے. آپ نے اس حدیث کو اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیث آپ بچوں کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ بچے اس کو اچھے سے یاد کریں. ٹھیک ہے؟ زبانی یاد کرنی ہے آپ بچوں نے. ٹھیک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ آپ کی حدیث ہے، کل بھی آپ سے یہی حدیث جو ہے وہ سنی جائے گی. اچھا جی. اس کے بعد ہمارا تیسرے نمبر پہ سبق ہے کلاس کے آداب. ٹھیک ہے؟ ہمارا اگلا سبق کیا ہے؟ کلاس کے آداب. اب ہم کلاس میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہم آج پڑھیں گے، اور آپ بچے بھی اسی طریقے سے اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا کلاس کا ادب کیا ہے کہ درس گاہ میں داخل ہوتے وقت سب کو سلام کرنا چاہیے. یعنی جب بھی آپ کلاس میں انٹر ہوں تو انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو سب کو سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب جہاں پر زیادہ سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی دفعہ اونچی آواز سے سلام کر دیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ سب بچے ایک دفعہ میں آپ کے سلام کو سن لیں اور اکٹھے جواب دے دیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بالکل جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے. اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو آپ آئندہ سے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے بچے ایسے ہیں جو کلاس میں جاتے وقت سلام کرتے ہیں وہ یس لکھتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ نو لکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، لیکن ان کو سچ بولنے کا ثواب مل جائے گا، اور آئندہ سے پھر وہ بھی سلام کر لیا کریں گے. چلے جی بتائیے. چلیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ سب نو لکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ نے سچ بولا. سچ بولنے کا تو آپ کو ثواب مل گیا. ٹھیک ہے؟ لیکن اب سے ہم کیا کریں گے، جب بھی کلاس میں انٹر ہوں گے تو اپنے دوستوں کو سلام کیا کریں گے. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں. چلیں شاباش، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ اب سے جو ہے وہ اب آپ نے پڑھ لیا، لہٰذا اب سے ہم جب بھی کلاس میں انٹر ہوا کریں گے تو سلام کیا کریں گے. تو کلاس کا پہلا ادب کیا تھا کہ جب کلاس میں انٹر ہوں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. دوسرا کیا ادب ہے کہ مدرسہ یا اسکول وقت پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہمیں جب بھی ہم جائیں مدرسے میں یا اسکول میں جائیں تو ہمیں وقت پر جو ہے وہ اسکول جانا چاہیے، اور وقت سے پہلے جانا چاہیے، کیونکہ لیٹ جو بچے جاتے ہیں وہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے وہ آپ کے ٹیچر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے اس بچے سے جو بچہ کلاس میں لیٹ جاتا ہے یا اسکول میں لیٹ جاتے ہیں. نہ ہی ان کے پیرنٹس کو اچھی لگتی ہے یہ بات، اور نہ ہی جو ہے وہ ٹیچرس کو اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ چلے جی. اس کے بعد تیسرا ادب کیا ہے؟ اساتذہ کی عزت اور ادب و احترام کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو ٹیچر آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کی عزت اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے ان کی عزت کرنی چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جو وہ کہیں آپ کو فوراً ان کی بات کو مان لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا جو یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ میرا بہت ادب و احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ بچے جو ہے وہ اسکرین پہ گند نہیں ماریں گے، تو ایک ہی دفعہ میں جو بچے بات سمجھ گئے اور انہوں نے دوبارہ نہیں کیا ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیچر کی بات کو ماننے والے ہیں، ٹیچر کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو آپ کو پڑھائیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا اگلا ادب ہے جب استاد سبق پڑھا رہا ہو تو خوب غور سے سننا چاہیے. یعنی جب میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب بچے
بہت دھیان سے اس سبق کو سنیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سبق کو دھیان سے سننے کی وجہ سے، غور سے سننے کی وجہ سے سبق کلاس میں ہی یاد ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے بنسبت جو بچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ساتھ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو سبق کلاس میں یاد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو تو ہمیں اس کی بات غور سے سننی چاہیے، اس سے سبق کلاس میں یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ادب ہے، جب استاد کے پاس جانا ہو تو اجازت لے کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کلاس میں، جب آپ گئے ہیں، روم میں گئے ہیں، ٹیچر آپ کے روم میں تھے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیچر سے پوچھ لینا ہے کہ میں آ جاؤں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو ٹیچر آپ کی اس بات سے خوش ہوں گے، کہیں گے یہ بہت اچھا بچہ ہے کہ یہ اجازت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کسی ٹیچر سے ملنے لگیں تو سب سے پہلے ان سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اگلا ادب کیا ہے کہ ہمیشہ استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ ٹیچر کے پاس جائیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹیچر سے پہلے پہلے آپ ان کو سلام کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹیچر سے پہلے آپ جو ہے وہ ٹیچر کو سلام کر دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس سے آپ کے ٹیچر جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلا ادب یہ ہے کہ استاد کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ان کا ادب یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑیں، ٹھیک ہے جی؟ اس وجہ سے ہمیں استاد کی کرسی پر کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، جو ہماری اپنی جگہ ہے ہمیں صرف اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کلاس میں اپنے دوستوں کی جگہوں پر بھی نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ جب وہ آئیں گے وہ کہیں گے میری جگہ سے اٹھو، پھر ہم جو ہے وہ کہیں نہیں اٹھنا، تو یہ بری بات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صرف جب کلاس میں جائیں تو جو آپ کی جگہ ہے ہمیں صرف اپنی جگہ پر جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اور آخری کلاس کا ادب کیا ہے کہ استاد کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استاد کا ادب یہ بھی ہے، کلاس کا ادب بھی ہے کہ جب آپ کلاس میں جائیں تو ٹیچر کو ان کے نام سے کبھی بھی نہیں پکاریں، ٹھیک ہے؟ ٹیچر کہہ کر بلائیں ان کو، ٹھیک ہے؟ یا مس کہہ کر ان کو بلائیے۔ تو یہ تھے ہمارے کلاس کے آداب۔ تو ہم نے پہلا ادب کون سا پڑھا کہ درس گاہ میں جب بھی کلاس میں جائیں تب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور اسکول جاتے وقت یا کلاس میں جاتے وقت وقت میں جانا چاہیے، اور اپنے ٹیچرز کی عزت کرنی چاہیے، اور جب ٹیچر پڑھا رہے ہوں ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب استاد کے پاس جانا ہو تو ان سے اجازت لے کر جانا چاہیے، اور استاد کو سلام کرتے وقت ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، اور اپنے ٹیچر کی کرسی پر کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اپنے ٹیچر کا نام لے کر ان کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جی، یہ سب کو یہ کلاس کے آداب سمجھ میں آ گئے؟ جن کو سمجھ میں آ گئے وہ جلدی سے یس لکھتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے تھے کلاس کے آداب۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف۔ جی بتا دیجیے گا، سب بچوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ چلیں جی، شاباش۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، ہماری ہے مسنون دعائیں۔ مسنون دعاؤں میں آج ہم نے جو سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے وہ ہے سونے کی دعا۔ سب سے پہلے ہم سونے کی دعا پڑھیں گے۔ سونے کی دعا سب سے پہلے ہے اللہم بسمک اموتو و احیا، کہ سونے کی دعا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر جیتا ہوں، یعنی زندہ ہوتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کون میرے دائیں بائیں چل رہا ہے، کون میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے النوم اخت الموت، کہ موت جو ہے وہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمکا،
اے اللہ کہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں اور آپ کا نام لے کر جیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو یہ دو دعا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑی دعا ہے۔ یہ ہم نے ایک دن میں ایک دفعہ پڑھنی ہے، کہ جب کوئی خواب میں کوئی بچہ ڈر جائے، ان کو برے خواب ہے، ایک دم وہ ڈر کے اٹھ جائے، تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو حدیث میں آتی ہے، تو پھر یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں سو کر اٹھنے کی دعا۔ تو سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی۔ ہم نے اوپر کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں۔ تو جب ہم سو کر اٹھ گئے تو ہم نے کیا کہا کہ احیانا بعدما اماتنا، ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی۔ یعنی ہم ایک طرح سے جو ہے وہ سو گئے تھے، ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کا شکریہ اللہ تعالیٰ، آپ کا شکریہ، آپ کا مینی تھینکس کہ آپ نے مجھے دوبارہ سونے سے اٹھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سو گئے تھے لیکن آپ نے ہمیں واپس جگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مر جانے کے بعد، وإلیہ النشور، اور آپ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہم جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو آپ ہی کی طرف ہم واپس لوٹ کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا ہے سونے کی اور سو کر اٹھنے کی۔ تو آپ نے سونے کی دعا بھی یاد کرنی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو کر اٹھنے کی دعا بھی یاد کرنی ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو دعائیں آپ نے پڑھ لی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کون سے بچے ایسے ہیں جو سوتے وقت اور سو کے اٹھتے وقت ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہرگز نہیں ہے کہ کن کو یہ دعائیں یاد ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون سے بچے ایسے ہیں جو سوتے وقت اور سو کے اٹھتے وقت ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں؟ وہ یس لکھتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی بھی کہا تھا کہ ہم بالکل بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہم نو کہہ دیں گے، لیکن پھر دوبارہ اگلے دن سے ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں، جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں آج وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اب پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو بالکل نہیں پڑھتے وہی پڑھا کریں گے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسی طریقے سے پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا سبق، اور اسی طریقے سے ہمارا سبق ہر روز چلتا جائے گا، اور لیکن ہمارا ایک سوال ہر روز کا ہوگا، وہ آپ بچوں کو پورا دن اس پر عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ سے اگلے دن پوچھا بھی جائے گا کہ آپ بچوں کو جو سوال دیا گیا تھا وہ آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا آج کا جو سوال ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ سے کل پوچھا جائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو مکمل سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جب آپ باہر جائیں اور واپس جب گھر آئیں تو اپنے پیرنٹس کو آپ پورا سلام کریں گے اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہیں دوسری جگہ پر چلے گئے، کھیلنے چلے گئے، دوبارہ جب آپ آئے تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو مکمل سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ کن کن بچوں نے اپنے پیرنٹس کو کتنی دفعہ سلام کیا، تو آپ سب نے مجھے بتانا ہے کاؤنٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے مجھے یہاں پر آپ نے میسج میں، یا آپ نے، میں آپ سے پوچھ لوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے 10 ٹائم جو ہے اپنے پیرنٹس کو سلام کیا، ٹھیک ہے، یا 15 ٹائم کیا، یا 20 ٹائم کیا، یا 25 ٹائم کیا۔ تو یہ سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی آپ اپنے پیرنٹس سے دور ہوں اور دور یعنی کہ چلے جائیں کہیں پر، دوبارہ جب اپنے پیرنٹس کے پاس آئیں تو آپ نے پورا سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، پورا سلام کرنا ہے۔ اور پھر مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو پھر مکمل جواب دیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا سوال ہے، اور یہ سلام کرنے سے پوری 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا بھی مل جاتی ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اور رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ آپ اپنے ساتھ والوں کو دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ آپ کو جواب دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، وعلیکم السلام،
آپ پر بھی سلامتی ہو، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دعا دی تھی، تو اب وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر بھی نازل ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکات، ٹھیک ہے جی۔ تو کل آپ نے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو یا آپ جس سے بھی ملے تو آپ نے سلام کیا کرنا ہے، اور آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ سلام کیا، تاکہ پھر جب میں کل آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے بتا سکے کہ ہم نے اتنی دفعہ ہم نے سلام کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سبق ہے، آپ سب بچوں نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔